إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جو دین ہم کو دیا ہے، اس دین کے سمجھنے کا بنیادی مصدر قرآن کریم ہے۔ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اس کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ اس کتاب میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور یہ کتاب انسان کو رب سے جوڑتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت صحیح کرتی ہے۔ ایک اچھی زندگی جینے کے لیے قرآن کریم اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی رہنمائی ہے۔ دنیا کے سارے فلسفے، دنیا کے سارے تجربات، دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے اصول، کامیابی کے، خوشی کے، بہتر بننے کے، ان سارے اصولوں کے مقابلے میں قرآن کریم اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کوئی تجرباتی ایکسپیریمنٹل کتاب نہیں ہے، بلکہ اس ذات کی طرف سے عطا کی ہوئی کتاب ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کی نفسیات کو جانتا ہے، اس کے مسائل کو بھی جانتا ہے، ان مسائل کے حل کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی، اس کو قبول کرنا انسان کے لیے کامیابی کی یقینی ضمانت ہے۔ قرآن میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں، ان کو تسلیم کرنا، ان پر یقین کرنا، ان پر ایمان لانا، قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کی تعمیل کرنا، جن چیزوں کا حکم ہے ان کو پورا کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے بچنا، یہ انسان کے لیے دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں کامیابی کا یقینی ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن کریم پر ایمان لانے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن کو صحیح طور پر سمجھتا ہو۔ صحت عمل کا مدار صحت فہم پر ہوتا ہے۔ صحیح سمجھا تو صحیح عمل ہوگا، اگر سمجھنے میں غلطی ہوئی تو عمل میں بھی غلطی ہوگی، بلکہ نہ صرف عمل میں غلطی ہوگی، عقیدے میں خرابی ہوگی۔ لہٰذا قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سمجھانے کا ذمہ کسی اور پر نہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت پر ڈالا۔ آپ کو یہ ذمہ داری عطا کی اور آپ کے ذمے یہ رکھا کہ لوگوں کو قرآن کے معانی اور معارف سمجھائیں۔
نہ صرف اقوال کے ذریعے سے ان کو دین کی بات سمجھائیں، ان کو اللہ کی کتاب سمجھائیں، بلکہ عمل کر کے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کی طرف رجوع کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے کو دیکھے۔ یہ کہاں ملے گا؟ یہ حدیث میں ملے گا، جس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہ رب العالمین کی مرضیات کا علم ہے، قولاً و فعلاً و تقریرا۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کا اقرار، یہ تین چیزیں ہمارے لیے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور آج کے درس میں ہم اسی عنوان کے تحت گفتگو کریں گے۔ آج جو ہمارے سامنے تیسری حدیث ہے، سوالات عائشہ میں سے تیسری حدیث میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک آخرت کی فکر اور دوسرے قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے نبوی فہم کی طرف رجوع کرنا، نبوی تفہیم کی طرف رجوع کرنا، پروفیٹک ایکسپلینیشن کی طرف رجوع کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آیت کے بارے میں ہم کو کیا سمجھایا ہے، اپنے قول سے یا اپنے فعل سے۔ اگر یہ ہم نہیں کرتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے میں نہ صرف اعمال میں بلکہ عقائد میں بھی ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے، پھر اس کے ضمن میں یہ دونوں باتیں ہم دیکھیں گے، ایک تزکیے سے متعلق ہے اور دوسری عقیدے اور اصول سے متعلق ہے۔ اور اس کا عنوان آسان حساب ہے۔ آج کی جو حدیث ہماری ہے اس کا عنوان جو کتاب میں آپ کے نوٹس میں قائم کیا گیا ہے وہ آسان حساب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث حساب سے متعلق ہے، یعنی قیامت کے دن حساب ہوگا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس احد یحاسب الا ہلک، جس کسی کا حساب لیا گیا وہ ضرور ہلاک ہوگا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا۔ قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا فدیہ بنا دے۔ الیس یقول اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا، اس کا حساب ہوگا لیکن آسان حساب۔ قال ذاک العرض ذاک العرض یعرضون، آپ نے فرمایا یہ تو بس پیشی ہوگی، ان کے سامنے ان کے اعمال یا نام اعمال پیش کیا جائے گا، لیکن ومن نوقش الحساب ہلک، لیکن جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4939 پر، اور امام مسلم نے کتاب الجنہ وصفت نعیمہا و اہلہا میں حدیث نمبر 2876 پر بیان کیا، الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن جس عقیدے کا اس حدیث میں بیان ہے وہ ہے کہ قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں
من کل متکبرن، ہر اس متکبر، گھمنڈی، بڑائی جتانے اور بڑائی کا اظہار کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے شخص سے جو بڑا گھمنڈی ہے اور قیامت کے دن پر، حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ حساب کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر جب ذاتی بڑائی ہو، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو اور اپنے سے بڑا کسی کو جانتا نہ ہو، اور اپنے اعمال کا حساب ہونا ہے اس کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، تو ایسے انسان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ ایسا انسان لوگوں کی حقارت اور جواب دہی کے احساس سے محرومی کے سبب ظلم و زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا انسان جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو ڈر ہی نہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے، مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے اور وہ میری پکڑ کر سکتا ہے، اگر یہ دو چیزیں کسی انسان کے دل میں جمع ہو جائیں، لوگوں کی حقارت اور اپنے حساب سے بے فکری بلکہ انکار، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن کا پر ایمان نہیں رکھتا، تو مانتا ہی نہیں کہ میرا حساب ہونے والا ہے، کوئی میرا حساب بھی لے گا۔ اگر ایسا کوئی انسان ہے تو ایسا انسان بڑا ہی بھیانک اور خطرناک اور ظالم ہوتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسے انسان سے جو بڑا ہی متکبر گھمنڈی ہے اور جو ایسا ہے کہ قیامت کے دن یعنی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں حساب ہوگا، اور اس کو یوم الحساب، یوم القیامہ کا نام یوم الحساب بھی ہے۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر، سورہ مؤمن کی آیت نمبر 27 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء حساب کے دن سے ڈرتے تھے اور اس دن اللہ کی مغفرت کا مطالبہ اور دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت کر، ماں باپ کی مغفرت کر، وللمؤمنین، بلکہ تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دے، سارے ایمان والوں کی مغفرت کر، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس دن میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے اور تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دے۔ تو اس آیت میں بھی ادب یہ ہے کہ انسان جب دوسروں کے لیے مانگے تو اپنے لیے پہلے مانگے، اپنے خواص کے لیے اس کے بعد مانگے، پھر عوام کے لیے اس کے بعد مانگے۔ تو یہ بھی جو ہے ادب، دعا کا ایک ادب ہے کہ انسان اپنے لیے پہلے مانگے، اس اعتبار سے کہ انسان اللہ کا دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ محتاج سمجھے، وہ اپنے کو مستغنی نہ سمجھے کہ مجھے ضرورت نہیں، تمہارے لیے مانگ رہا ہوں، بلکہ جب واقعی مانگے اللہ سے تو وہ پہلے اپنے لیے مانگے اور اس کے بعد دوسروں کے لیے، کہ وہ اپنے کو زیادہ محتاج سمجھتا ہو اللہ کی عطا کا، اس کی مغفرت کا۔ تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یوم الحساب کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اسلامی عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن حساب والا دن ہے، بندوں سے ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا، یعنی اس کو عذاب ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ لیس احد یحاسب الا ہلک، کوئی ایک ایسا نہیں جس کا حساب لیا جا رہا ہو ہلاک نہ ہو، یعنی معلوم ہوا کہ یہ سارے بندوں کو شامل ہے۔ لیس احد کہنے میں کوئی ایک بھی نہیں، لیس احد کوئی ایک بھی ایسا نہیں، مگر یہ کہ اس کا حساب لیا جائے تو ہلاک بھی ہوگا، یعنی ہلاک ہوگا،
ہر وہ شخص جس کا حساب لیا جائے۔ اب اس حدیث میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ سارے کے سارے جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی ادب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات عرض کی جو ان کے لیے علمی اشکال تھا، اور آپ کی بات کے بالمقابل قرآن کی ایک آیت ان کو دکھائی دے رہی تھی، تو اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ رفع اشکال کے طور پر، علم کی بات میں توضیح کی طلب میں، وضاحت ایکسپلینیشن مانگنے کے طور پر انہوں نے کہا، ادب سے کہا، قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک۔ اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ میں آپ کو رسول مانتی ہوں، شوہر اپنی جگہ، لیکن فی الوقت آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک رسول کی حیثیت سے ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تسلیم کرتی ہوں آپ اللہ کے پیغامبر ہیں، آپ اللہ کی بات پہنچانے والے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں، میں مان رہی ہوں، اس میں انکار نہیں ہے جو بات آگے میں کر رہی ہوں، تو میں رسول تسلیم کرتے ہوئے ایک آگے کی بات کر رہی ہوں۔ جعلنی اللہ فداک، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا فدیہ بنا دے، یعنی اگر ضرر پہنچے تو آپ کی وجہ مجھے آ جائے، مجھے آپ کا بدل بنا دے مصیبت کے لیے، میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں آپ کو بچانے کے لیے، یہ معنی اس کا ہوتا ہے، فدیہ ہو جانا کسی کا، کہ اس کے بدل وہ ہو جائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیٹے کے بدلے فدیہ دے دیا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی بجائے اس بھیڑ کو، اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں فدیہ، اس کا بدل ہو جائے وہ، تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا فدیہ کر دے۔ الیس یقول اللہ، یہ ادب ہے اور یہ محبت کے الفاظ ہیں اور ادب کے اور تعظیم کے الفاظ ہیں کہ جس میں اللہ مجھے آپ کا فدیہ کر دے، یعنی آپ پر کوئی بلا مصیبت نہ آئے، مجھ پر آ جائے وہ، میں تیار ہوں اس کے لیے، آپ کی راحت کی خاطر میں اپنے کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ محبت کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کیا اور آگے بات کہی، کیا کہا؟ الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ عز وجل نے نہیں کہا قرآن میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کتاب دے، یعنی اس کو نامہ اعمال دیا گیا قیامت کے دن، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ یہاں ہم رک کے دیکھیں گے کہ وہ آیت کون سی ہے جس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ دیکھو میری کتاب پڑھو۔ جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی کا مشاہدہ دوسرے بھی کریں، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی دیکھیں کتنا اعلیٰ کامیابی اس کو ملی ہے، کتنی اعلیٰ کامیابی اس کو ملی ہے، تو کہے گا آؤ دیکھو میری کتاب، یعنی میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا۔ قرآن کریم میں آخرت سے متعلق جب گمان آتا ہے تو اس کا معنی یقین ہوتا ہے۔ انی ظننت، یہ نہیں کہ میرا گمان تھا، میرا یقین تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایک خوشحال زندگی میں ہوگا، وہ ایک من پسند زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی جس کی انسان کو چاہت ہوتی ہے، راضیہ جس سے انسان راضی ہو، وہ ناراض نہیں ہوگا جو اللہ اس کو دے گا، جو کچھ اللہ اس کو عطا کرے گا آخرت میں جنت میں، اس پر وہ راضی ہو جائے گا، اس کی طلب سے وہ کم نہیں ہوگا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، بلند مقام، اونچی جنت میں ہوگا، مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بھی وہ اونچی ہے، اور
قدر کے منزلت کے اعتبار سے بھی وہ اونچی ہے، کم تر گھٹیا نہیں ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس کی نعمتیں اعلیٰ ہیں دنیا کے مقابلے میں. فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں وہ ہوگا، اونچے باغات میں ہوگا، اونچی جنت میں. قطوفہا دانیہ، قطوف چنے ہوئے پھل. قطف کا معنی ہوتا ہے قطع، کاٹنا، توڑنا، چننا، انتخاب کرنا. قطوفہا دانیہ، ایسی جنت، ایسا باغ جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ جنتی اگر اس میں سے پھل کھانا چاہے، اگر کھڑا ہوگا تو اس کے لیے اس کے قد کے مطابق ہوگی، بیٹھ جائے تو اس کے لیے جھک جائیں گی، لیٹ جائیں تو اس کے لیے اور جھک جائیں گی، اور وہ پھل اس کے لیے قریب ہو جائے گا تاکہ اس کو لیٹے لیٹے اٹھ کر لینے کی ضرورت نہ پڑے، بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑے. یہ جنت کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، پہلے ہی جھکی ہوئی ہوں گی، اور دوسری یہ کہ اس کے لیے ویسے جھک جائیں گی جیسے اس کے لیے سہولت ہو، اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ کھڑے ہو کر لینا پڑے گا. قطوفہا دانیہ، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو، ہنیئا، مزے سے، لذتوں کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے جو تم نے اپنے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے ہیں. اسلفتم، آگے بھیجے. الایام الخالیہ، خلا پیچھے گزر جانا، گزرے ہوئے دنوں میں جو اعمال تم نے آگے بھیجے تھے، نیک اعمال، ان کے بدلے اب کھاؤ پیو. یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیے تھے اور اپنے آگے بھیجے تھے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اب دوسرے کا حال بیان ہو رہا ہے. اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا گیا، لیفٹ. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش کہ مجھے کتاب نہ دی جاتی ہے، مجھے میرا نامہ اعمال نہ تھمایا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، نیکیاں کتنی، گناہ کتنے، اور انجام کیا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا واقعی حساب کیا ہے، میرا مقام مجھے بتایا نہ جاتا کہ تیری کیا حیثیت ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، کاش کہ موت ہی میرا قصہ تمام کر دیتی. کانت القاضیہ میں موت کی طرف اشارہ ہے. قاضیہ، قصہ تمام کر دینا، بات ختم کر دینا. کاش کہ موت ہی میرا معاملہ ختم کر دیتی، موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوتی، اور پھر حساب اور پھر عذاب نہیں ہوتا. جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا یہ حال ہے. ما اغنی عنی مالیہ، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. بہت مال جمع کر کے رکھا تھا، مال کے پیچھے دوڑتا تھا، سمجھتا تھا کہ مال ہی سب کچھ ہے، لیکن وہاں وہ چلتا تھا، یہاں نہیں. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار، میرا پاور، چاہے وہ سیاسی پاور ہو، چاہے وہ زبان کا پاور ہو. ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. دنیا میں جو پاور میرے پاس تھا، سوسائٹی میں، سب چلا گیا. آج کچھ بھی نہیں میرے پاس، میں کسی کا بھی مالک نہیں ہوں آج. اور دنیا میں بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو آرگیومنٹ کر کے ہراتا تھا. وہ جو سلطان، وہ جو دلیل اور میری حجت جو بھی دنیا میں تھی، سب چلی گئی.
وہاں بول بول کے لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا اور منواتا تھا اور جیتتا تھا حجت بازی کر کے. اہل حق کے مقابلے میں عقل چلا چلا کے ان کی باتیں رد کرتا تھا. ہلک عنی سلطانیہ، آج میری سلطان، آج میرا پاور سب ختم، مجھ سے وہ چھین لیا گیا. حکم دیا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کے گلے میں طوق پہنا دو، کنگن کی طرح، بیڑیوں کی طرح گلے میں طوق پہنا دو اس کو. ہاتھ لے کر گلے تک باندھ دیے جائیں اور طوق پہنایا جائے. قیدیوں کو بہت ہی خطرناک اور ذلیل کرنے جیسے قیدیوں کو یہ کیا جاتا ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور پہنچا دو اس کو جہنم میں، جہنم کی دہکتی آگ میں اس کو پہنچا دو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ کو ہی نہیں مانتا تھا. کہاں ہے اللہ؟ دکھاؤ مجھ کو. اللہ کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتا تھا بلکہ اللہ ہی کو نہیں مانتا تھا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور دنیا میں مسکین کو کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا تھا. خود کھلایا ہو تو بہت دور کی بات، کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا کہ مسکین کے کام آؤ، کم سے کم کھانا ہی کھلا دو اس کو. بھوک جو انسان کی، کھانا جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس میں بھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا تھا. اتنا کٹھور تھا، اتنا سخت دل تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج خود اس کا دنیا میں کسی کا نہ ہو سکا، دنیا میں کسی کا ہمدردی نہیں بنا، آج اس کا بھی کوئی دوست اور ہمدرد نہیں. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. دنیا میں مال کی بنیاد پر کئی لوگ اس کی مدد کرتے تھے، اس کے اقتدار کی وجہ سے کئی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اس کو بڑا مانتے تھے، وعدے کرتے تھے کہ ہم تمہارے کام آئیں گے، کبھی بھی آواز دو. لیکن وہ سارا اس کے اقتدار، پیسے اور دنیا کی وجہ سے تھا، حقیقت نہیں تھی اس میں کچھ. آج قیامت کا دن جب آیا ہے، اس سے سارا اقتدار چھین لیا گیا ہے، نہ اس کا مال اس کے پاس ہے، نہ اس کی سیاست. اب کیا ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج اس کا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی دوست اس کا آج نہیں بچا. کہاں گئے سب؟ آج کوئی کام آنے والا نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور کھانے کو خود اس کے پاس نہیں، یہ کسی اور کو کھلاتا نہیں تھا. آج اس کو کیا کھلایا جائے گا؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا پیپ اور پانی اس کو پلایا جائے گا اور کھلایا جائے گا. ذلیل ہے تو، تیری غذا ذلت والی ہوگی، عزت کے ساتھ نہیں ہوگی. تو نے اللہ کا مقام نہیں جانا، اللہ تجھ کو مقام دے گا. تو نے اللہ کا ادب نہیں کیا، آج تیرا احترام کیا جائے؟ نہیں، آج تو تیرے لیے ذلت ہے. آج تو کسی کا ہمدرد نہیں بنا دنیا میں، آج تیرا بھی کوئی ہمدرد نہیں ہے. الجزاء من جنس العمل، ایک قاعدہ اسلام میں ہے کہ جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو جزا ملتی ہے. اس میں صراحت تو نہیں ہے لیکن اسی نوعیت کی بات کہی جا رہی ہے. اس کو ذلیل کیا جائے گا، یہ کسی اور کے لیے نہیں بنا، اس کا کوئی نہیں بنے گا. یہ لوگوں کو کھلاتا نہیں تھا، اس کو بھی نہیں کھلایا جائے گا، اور کھلایا جائے گا تو ایسا جو سن کے ہی انسان کو اس سے تنفر ہو، نفرت پیدا ہو. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آگے اللہ نے فرمایا لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اس کو ہر ایک نہیں کھاتا ہے، اس کو بڑے خطا کار کھاتے ہیں. وہ ہر ایک کو نہیں بلکہ ایسوں کو دیا جاتا ہے جو بڑے خطا کار ہیں، اللہ کے منکر، کفار. خاطی اس کو کہتے ہیں جو جانتے بوجھتے غلطی کرے. مخطی اس کو کہتے ہیں جو انجانے میں اس سے بھول چوک ہو جائے. تو کہا کہ لا یأکلہ الا الخاطئون، بڑے خطا کار، گناہگار، وہی یہ لوگ کھائیں گے،
وہی لوگ انہیں کو یہ غذا دی جائے گی۔ تو یہ سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 19 سے 37 تک، بلکہ اس کے بعد بھی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو یہ دونوں فرق ملیں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا اور بائیں ہاتھ میں۔ تو جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور اس کا انجام جنت ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ کو یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوا وہ ہلاک ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حساب کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، حساب کا ذکر اس کے لیے آ رہا ہے، لیکن دائنے ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال دیا جا رہا ہے تو ایسا انسان کامیاب قرار پاتا ہے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا، اعمال کا رجسٹر دیا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ خوش ہوگا، غمگین نہیں۔ ہلاک کیسے ہوگا؟ اور آپ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کا حساب یہاں تو دکھائی دے رہا ہے کہ حساب دو ہیں، آسان حساب اور مشکل حساب۔ تو حضرت عائشہ نے اشکال پیش کیا حدیث کے مقابلے میں۔ ایک طالب علم کے لیے یہ سعادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے استاذ سے پوچھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر استاذ کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور بظاہر قرآن سے وہ بات ٹکرا رہی تھی، تو حضرت عائشہ نے اشکال دور ہونے کے لیے، اپنے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بڑے ادب سے آپ کی بات کے مقابلے میں قرآن کی آیت رکھی۔ کہا دیکھیے یہ بھی تو آیت ہے قرآن میں، تو پھر دونوں میں جمع کیسے ہوگا؟ کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حساب جس کا بھی ہوا وہ ہلاک ہوگا، لیکن قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ دائنا ہاتھ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا آسان حساب ہوگا، اور قرآن میں بتایا گیا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تو خوش ہو جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو جمع کیا ہے اس میں؟ جواب اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ہے جس میں بات اور واضح ہوتی، اس لیے دیکھیے جب کوئی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئے تو سلف کا طریقہ، اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کے تمام طرق کو اور اس کے تمام متابعات اور شواہد کو جمع کیا جائے، یعنی وہ حدیث کس کس طریق سے آئی ہے، ساری سندوں سے آئی ہے تو ان ساری سندوں سے آنے والے متون کو جمع کیا جائے۔ مسند احمد میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابن حبان، حاکم اور آگے کتابوں کے نام ہیں۔ ان کتابوں میں جو حدیثیں آئی ہیں ان ساری کتابوں میں مختلف روایتوں میں بات بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب ساری باتیں جمع ہوتی ہیں اور ساری روایت کو جمع کیا جاتا ہے تب جا کے بات سامنے آتی ہے۔ کبھی روایت ایک ہی راوی سے ہوتی ہے جیسے حضرت عائشہ سے یہاں پر ہے، اور کبھی کئی صحابہ سے وہ روایت آتی ہے، اور جب سب کی بات سنی جاتی ہے تو پورا معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ طریقہ سلف کا ہے، یعنی کہ آدمی کوئی ایک حدیث لے لیا اور اس سے مطلب لے لیا اور پھر عمل کرنا شروع کر دیا، نہیں۔ چونکہ ہمارے زمانے میں کئی لوگوں کے ذریعے سے وہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، لہٰذا مجموعی فہم کو لینا یہ غلطی سے بچنے کی یقینی ضمانت ہے۔ تو دوسری جو روایت جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو کہ کیا معاملہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں ہم اور باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعد صلاتہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی نماز میں یہ دعا کرتے سنا۔ نماز میں آپ دعا کر رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے، قیامت کے دن میرا آسان حساب لے۔ یہ بھی دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور پلٹے، قلت یا نبی اللہ
مل حساب الیسیر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آسان حساب کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ قال ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال میں وہ دیکھے اور اس سے درگزر کا معاملہ کر دیا جائے. اس کا حساب اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے دیکھا جائے، اور فیتجاوز عنہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، اس کو سزا نہ دے. اس میں نیکیاں بھی ہیں، اس میں گناہ بھی ہیں. نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں. بس اس کو دیکھا جائے اور بندہ بھی اس میں دیکھے، کیونکہ سارے بندے اس میں دیکھیں گے. اس میں دیکھا جائے لیکن اس میں غلطیوں پر محاسبہ نہ ہو، پکڑ نہ ہو، مناقشہ نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کیا جائے. فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عائشہ ہلک. اس دن، قیامت کے دن، اے عائشہ، جس کا حساب ادھیڑا گیا، جس کا حساب ادھیڑا گیا، وہ ہلاک ہوگا. وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ تَشُوكُهُ. اور اے عائشہ، ہر وہ تکلیف جو مومن کو پہنچتی ہے، ہر وہ تکلیف جو مومن کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حتی الشوکۃ تشوکہ، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چبھ جائے. کپڑے میں ٹانکا لگاتے وقت آپ کو سوئی چبھ گئی، چلتے چلتے پاؤں میں کوئی چیز کانٹا یا کوئی اور چیز چبھ گئی، اللہ تعالیٰ غیر ارادی طور پر جو اس طرح کی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، یہ ساری تکلیفیں ایک ایک کر کے اس سے جو بھول چوک ہوتی رہتی ہے، اس سے جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ ساری تکلیفیں ان کا بدل بن جاتی ہیں، گویا کہ وہ دنیا کا عذاب بن جاتی ہیں. غلطی کی ایک اعتبار سے بھرپائی اس تکلیف اور سزا کے ذریعے سے ہوتی ہے، اگرچہ وہ سزا نہیں ہے، وہ تکلیف ہے. مومن کو جو بھی تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے، گویا کہ وہ آخرت کے عذاب کا بدل بن جاتی ہے اس کے لیے دنیا میں. اور جو بھی بھول چوک اس سے ہوتی رہتی ہے، اس کا ایک کفارہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی تکلیف کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا ہے، بشرطے کہ مومن اس پر صبر کرے اور اللہ سے ناراض نہ ہو. تکلیف کس پر نہیں آتی؟ تکلیف اچھے پر بھی آتی ہے، برے پر بھی آتی ہے، مالدار پر بھی آتی ہے اور غریب پر بھی آتی ہے. تکلیف سب پہ آتی ہے، لیکن تکلیف کے بعد کچھ لوگ کامیاب نکلتے ہیں، کچھ لوگ ناکام. جو لوگ صبر کر کے اللہ سے راضی رہتے ہیں، اللہ کے فیصلے میں عیب نہیں نکالتے ہیں، اللہ سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور تکلیف پر جو اللہ کی شکایت کرتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے تکلیف تو نہیں ہٹتی لیکن کامیابی چھن جاتی ہے. کتنا بدبخت انسان جو تکلیف کی وجہ سے ناکامی کو گلے لگا لے. نہ تکلیف ہٹی نہ کامیابی ملی. اور کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنی تکلیف کو بھی اپنی کامیابی کا زینہ، سیڑھی بنا لے. یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، بیماری اور فقر و فاقہ یا اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں چھوٹی سے چھوٹی، چاہے کانٹا چبھنے جیسی ہو، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہتا ہے، جنت سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو بھیڑ سے نکال کر کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا چاہتا ہے، یہ تیرے لیے موقع ہے. اللہ سے راضی رہ، ناراض مت ہو، اور صبر کر لے، بے صبری مت کر. آپے سے باہر نہ ہو، اپنے آپ کو قابو میں رکھ.
اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو وہ کر جو اللہ تجھ سے چاہتا ہے۔ ناراضگی سے تکلیف تو نہیں ہٹے گی، تکلیف نہیں ہٹے گی، لیکن اجر گھٹے گا بلکہ مٹے گا۔ تو یہاں آپ نے بتایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ نامہ اعمال میں دیکھا جائے، لیکن غلطیاں ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جس کی غلطیوں پر پوچھ تاچھ شروع ہو جائے اور کیوں کیا تھا، اگر اس سے ادھیڑا جائے، اس کی غلطیوں پر ڈانٹا جائے اس کو اور پکڑ کی جائے اس کی، تو ہلاک ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو حساب بتائے، ایک آسان حساب، ایک مشکل حساب، جو کہ قرآن میں آیا ہے کہ قرآن میں حساب کے بارے میں مشکل حساب کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کی، رب کی بات مانی، استجابوا، ان کو رب نے پکارا تو انہوں نے اس کو مانا، سنا، آئے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو پیغام ان کے رب نے دیا اور ان کو بلایا حق کی طرف، اپنی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، تو وہ دوڑے، اللہ کی طرف دوڑے، جنت کی طرف دوڑے، اور انہوں نے رب کی بات کو قبول کیا، رب کی بات کو تسلیم کیا، حق کو مانا۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی، رب کی پکار پر وہ دوڑے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے الحسنہ ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی الحسنہ سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا انعام، جنت، ان کے لیے جنت ہے۔ لیکن والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، لیکن جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، حکم نہیں مانا، اگر قیامت کے دن لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، قیامت کے دن ان کے پاس زمین بھر کے سارے خزانے ہوں اور اتنا ہی اور ہو، ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور وہ سارا کا سارا فدیے میں دے بھی دیں اپنے بدلے میں، کہ یہ لے لو، ہم کو چھوڑ دو، اپنے کو بچانے کے لیے اتنا ہم سب دینے کو تیار ہیں، قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، ان کے لیے برا حساب ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، مہاد بچھونا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِہَادًا، رہائش گاہ جیسے بچھونا ہوتا ہے، قرار گاہ، جہاں انسان ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، جیسے بستر ہوتا ہے اس میں بے فکر ہو کے سو جاتا ہے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیسا برا ٹھکانہ ہے وہ، کیسا برا بچھونا ہے وہ، جو آگ کا بچھونا ہو۔ اس آیت میں آپ دیکھیں، یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں اللہ نے بتلایا کہ جو لوگ اپنے رب کی بات نہ مانیں، ایسے لوگ دنیا بھر کا سب کچھ دے کے بھی بچ نہیں سکتے ہیں فدیے میں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے۔ تو حساب کی دو قسمیں معلوم ہوئی، ایک حساب یسیر، آسان حساب، اور دوسرا حساب سوء الحساب، برا حساب ہے، سارا ادھیڑا جائے گا، پھر برباد ہو گیا، پکڑا جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ حساب تو ہے، اعمال کے بارے میں دیکھا تو جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن کچھ لوگ جو خوش قسمت ہوں گے، ان کے نامہ اعمال کو دیکھ کر ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا جائے گا اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، سزا نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں کا نامہ اعمال ادھیڑا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا، وہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور جب جواب نہیں دے پائیں گے اور پکڑے جائیں گے تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے جب یہ سنا کہ ہر ایک کو حساب ہوگا اور جس کا بھی حساب ہوا وہ ہلاک ہوگا، اس کو عذاب ہوگا. ایک روایت میں من نوقش الحساب عذب، جس کا حساب ادھیڑا گیا اس کو عذاب ہوگا. تو حضرت عائشہ کے لیے مشکل پیدا ہو گئی کہ حساب ہر ایک کا ہوگا اور حساب ہوا تو مطلب ہلاک ہوگا. لیکن ہم تو پڑھ رہے ہیں قرآن میں کہ قرآن میں کچھ لوگوں کے حساب کا ذکر آ رہا ہے اور اس حساب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آسان حساب ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے. تو پھر حساب ہو کے بھی جنت میں جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب ہوگا تو ہلاک ہوگا اور ہر ایک کا حساب ہوگا. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات نبی سے قریب رہ کر بھی انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. عربی جاننے کے باوجود بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر وہ اپنے فہم پر اکتفا کر لیں اور نبوی توضیح کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے کی طرف نہ جائے، تو ایسا انسان عقیدے کے معاملے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے عائشہ، حساب دو طرح کا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھا جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. دوسرا ادھیڑا جائے اور پھر پکڑا جائے اور سزا دی جائے. تو آپ نے بتایا کہ حساب جو قرآن میں آیا ہے وہ حساب یسیر سے مراد کیا ہے؟ حساب یسیر سے مراد درگزر ہے، دیکھا تو جائے گا لیکن پکڑا نہیں جائے گا. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اب بعض لوگوں نے کہا دیکھو حدیث کے مقابلے میں بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حدیث ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور قرآن کی آیت ان کو دکھائی دیتی ہے کہ ٹکرا رہی ہے اس حدیث سے، تو وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. جیسے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ قرآن میں ان کے گمان میں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. علم کی کمی کی وجہ سے انسان بعض اوقات حدیث کے بالمقابل قرآن کو رکھ کر حدیث کا انکار کرتا ہے. حضرت عائشہ نے انکار نہیں کیا، آپ کی بات کو تسلیم کیا، لیکن پھر ان کے لیے کنفیوژن تھا کہ مطلب اس کا کیا ہے. تو پوچھا اور قرآن کی آیت پیش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں بتایا یہ تو بس پیشی ہوگی. آسان حساب جس کو کہا جا رہا ہے وہ فی نفسی حساب ویسا نہیں ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حساب کے بارے میں، برے حساب کے بارے میں بتا رہے تھے، نہ کہ آسان حساب ہے. تو حساب کی دو قسمیں ہیں. تو آپ نے توضیح سے بتایا کہ وہ جو حساب قرآن میں آیا ہے جس پر چھوڑا جائے گا وہ تو بس پیشی ہے، وہ واقعی ویسا حساب نہیں ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. قرآن میں ایک دوسرا بھی تو حساب ہے جو کفار اور مشرکین کے لیے ہوگا. یہ برا حساب ہوگا جس میں انسان کا سارا نامہ اعمال ادھیڑا جائے گا، اس سے جواب طلب کیا جائے گا اور جواب نہ دے پائے گا اور ایسا آدمی جہنم میں چلا جائے گا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ جب کوئی بات قرآن اور حدیث میں ان کو بظاہر تعارض، کانٹرڈکشن جب محسوس ہوتا تھا تو اس کو حل کیسے کرتے تھے. اور یہاں پر سوال ہے کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا؟ نہیں. کہا اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ کا فدیہ بنا دے. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے بات کی. اور پھر فائنل بات کیا ہوئی؟ سمجھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کیا؟ قرآن کی بات سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کیا. جب آپ نے سمجھایا اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا میں نہیں مانتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سمجھایا اس کو تسلیم کیا. معلوم ہے کہ قرآن کی بات جو سمجھ میں نہ آئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے بارے میں کہیں وہ فائنل بات ہوتی ہے. وہ فائنل بات ہوتی ہے. آپ کے فہم کو تسلیم کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھانے کی ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی، اور جب اللہ نے آپ پر سمجھانے کی ذمہ داری ڈالی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو نہ سمجھائے اور آپ کو کہے کہ سمجھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ سمجھائے قرآن کے معنی
اور آپ کو ذمہ دے دے کہ آپ دوسروں کو سمجھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو فہم دیا قرآن کا، قرآن کے ساتھ قرآن کا فہم عطا کیا، اور اس فہم کے ذریعے دوسروں کو تعلیم دینے کی آپ کو تلقین کی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل میں آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کی کتاب قرآن کو نازل کیا ہے، الذکر، تاکہ یہاں لام تعلیل ہے، یعنی ریزن کیا ہے، تاکہ آپ کی طرف کیوں بھیجا گیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، بینا کلیریفائی کرنا، ایکسپلین کرنا، واضح کرنا، کنفیوژن دور کرنا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، واضح کریں کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو قرآن اس لیے دیا گیا تاکہ آپ ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ اللہ نے کیا بھیجا ہے۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اپنے طور پر جب آدمی قرآن کو سمجھے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے رب نے اس کے پاس کیا بھیجا ہے۔ الفاظ اس کے پاس ہوں گے لیکن اس کے حقائق اور معارف، اس کے ایکسپلینیشن نہیں ہونے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں پائے گا کہ رب نے کیا پیغام بھیجا ہے، اگرچہ اس کو عربی آتی ہو، بات پوری طرح واضح نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ نے ذمہ داری نبی کو دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن بہت آسان ہے، ادھر ادھر تفسیر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ورڈ ٹو ورڈ ہم نے پڑھ لیے، اتنے پرسنٹ اتنے دن میں ورڈ سیکھ لیے، 60% 80% ورڈ سارے قرآن کے آتے ہم کو، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہم کو، آپ کو نہیں آتا، تو خالی الفاظ قرآن کے سمجھ لو، بس قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیوں حضرت عائشہ کو عربی نہیں آتی تھی، ورڈ ٹو ورڈ نہیں آتا تھا، کیوں نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا، سمجھانے والے کے پاس جانا پڑا، سب سے اچھے سمجھانے والے، اور پھر پوچھا، پھر آپ نے بتایا، تب جا کے بات سمجھ میں آئی کہ حساب یہ وہ نہیں، دوسرے حساب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہے، لہٰذا محض قرآن کے الفاظ کو جان لینا، قرآن کا صحیح سمجھنا اس سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بعض آیات کا ممکن ہے انسان صرف عربی کی بنیاد پر سمجھ لے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے بغیر بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ آدمی ٹھوکر کھائے گا اور گمراہ ہوگا، اور عقیدے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہا ہے غور کرنے کے لیے، لیکن ایک اور بات آگے کہی ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے آتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ مشرکین کفار لوگ اس قرآن میں بہت سا اختلاف پاتے، کانٹرڈکشن پاتے ہیں۔ انسان کے علم اور اس کی یادداشت کا نقص ہوتا ہے کہ اس کی باتوں میں داخلی تضاد ہوتا ہے۔ انسان کی میموری اور اس کے نالج کی کمی ہوتی ہے کہ اس کی باتوں میں انٹرنل یعنی کانفلکٹ ہوتا ہے، کانٹرڈکشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ آج ایک بات تحقیق تھی، کل جا کے اور باتیں معلوم پڑیں تو پچھلی بات اس سے کانٹرڈکٹ ہوگی، پچھلا سٹینڈ الگ ہو جائے گا، نیا سٹینڈ الگ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلومات بڑھ گئی، پہلے اتنی معلومات نہیں تھی، یا کل کچھ بولا تھا اور آج کچھ بول رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل کی بات بھول گیا۔ تو علم کی کمی اور یادداشت کی خرابی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے باتوں میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بولتے ہیں نا جھوٹے کی اچھی یادداشت ہونی چاہیے، جھوٹے آدمی کی یادداشت اچھی ہونا چاہیے، نہیں کل کچھ بولا تھا آج کچھ بولا، پکڑا جاتا۔
کیونکہ اس کو یاد نہیں رہتا میں نے کیا بولا تھا پہلے. اگلی بار دوسری بات بولتا ہے, ایک ہی کہانی 2-3 طرح سے بولتا ہے, پکڑا جاتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ اللہ کے علم میں کوئی کمی ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا, لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے, اور نہ میرا رب بھولتا ہے, نہ غلطی نہ بھول. تو اللہ رب العالمین جو علم دیتا ہے اس میں کبھی غلطی نہیں ہوگی, کانٹرڈکشن نہیں ہوگا. ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, یعنی جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہوگا. تو یہ جو بات ہے یہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی شامل کرتی ہے, کیونکہ قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں تو قرآن کا فہم بھی اللہ کی طرف سے ہے جو نبی کو دیا گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے الفاظ میں کانٹرڈکشن نہیں لیکن قرآن کے ایکسپلینیشن میں کانٹرڈکشن ہوگا, نہیں ہوگا. تو اس آیت کے ضمن میں بات آتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں داخلی تضاد نہیں ہوتا. اس کو جملے کو یاد رکھیے, جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہو اس میں داخلی تضاد نہیں ہوگا. جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہو اس میں آپس میں ان باتوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہوگا. تو کیا خالی قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے یا قرآن کا فہم بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. سورہ القیامہ میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا. اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. جب جبریل, قصہ یہ ہے کہ جبریل جب آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتے تاکہ آپ تک اللہ کا پیغام قرآن کی وحی پہنچائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, کہیں یہ چیزیں مجھ سے فوت نہ ہو جائیں کہ میں یاد نہیں کر پایا اور یہ پڑھ کے چلے گئے. تو آپ کیا کرتے تھے, جبریل جیسا جیسا پڑھتے جاتے تھے آپ بھی چپ کے زبان ہلا کے اس کو پڑھتے تھے. جبریل کے پیچھے سنتے اور پڑھتے, سنتے اور پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به. قرآن کو جلدی سمیٹنے کے لیے آپ جلدی ایسا جبریل کے پیچھے پڑھیے مت. لا تحرک به لسانک, اپنی زبان کو حرکت دے کر زبان سے آپ چپ کے پڑھیے مت اس طرح سے جبریل کے پیچھے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس قرآن کا جمع کر دینا آپ کے سینے میں اور اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, آپ بھولو گے نہیں, آپ کے سینے میں قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اور نہ صرف سینے میں جمع کرنے کی ذمہ داری بلکہ لوگوں کے سامنے اس قرآن کو پڑھ کر سنانے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. آپ پڑھ کے سناؤ گے, آپ گھبرائیے مت, ڈریے مت کہ آپ بھول جاؤ گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اور جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو آپ اس قرآن کو صرف دھیان سے سنیں, اس کو سن کے فالو کریں, سننے میں فالو کریں, پڑھنے میں نہیں. یعنی ایسا نہ کریں کہ جبریل کے پیچھے آپ بھی پڑھیں, نہیں, جبریل پڑھتے جا رہے آپ سنتے جا رہے ہیں. دھیان سے اس کو سنیے, دھیان سے اس کو سنیے, بس سنیے دھیان سے, پڑھیے مت. پھر آخر میں اللہ نے فرمایا
ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بعد جب جبریل پڑھیں اور آپ اس کو دھیان سے سنیں، آپ کے سینے میں جمع کیا جائے گا، پڑھوایا جائے گا، اور اس کے بعد یعنی آپ کو جب جبریل پڑھ کے سنا دیں، ثم ان علینا بیانہ، ان آیات کا جو نازل ہوئی ہیں ان کا بیان، ان کا ایکسپلینیشن ہمارے ذمے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان آیات کے ضمن میں، ان علینا جمعہ، کہتے ہیں فَإِنَّ عَلَيْنَا أَن نَّجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا جیسے حافظوں کو یاد کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو جب آپ سن لیتے آپ کو یاد ہو جاتا، جب سن لیتے اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیتا۔ ان علینا جمعہ فإن علینا ان نجمعہ فی صدرک وقرآنہ، اور اس کو پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اور جب ہم قرآن کو پڑھیں تو آپ قرآن کو چپکے چپکے سنیں۔ فإذا انزلناہ فاستمع، ابن عباس کہتے ہیں جب ہم قرآن نازل کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اس کو بس دھیان سے سنیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان ہمارے ذمے ہے۔ قال ان علینا ان نبینہ بلسانک، ہمارے ذمے ہے کہ آپ کی زبان پر ہم قرآن کی وضاحت کر دیں، آپ کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن میں کیا نازل ہوا ہے۔ ان علینا بیانہ، قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ۔ معلوم ہوا کہ قرآن نازل ہوا تو قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جو نبی کو دیا، اور آپ نے ہم کو سمجھایا، تو آپ کے پاس جو فہم تھا وہی آپ نے ہم کو سمجھایا۔ اگر ہم حدیثیں چھوڑ دیں گے تو اللہ نے جو نبی کو فہم دیا تھا اس سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو صرف قرآن نہیں دیا بلکہ قرآن کا بیان، ایکسپلینیشن بھی دیا ہے۔ تو دو چیزیں نازل ہوئیں، قرآن اور قرآن کا بیان یعنی فہم، ایکسپلینیشن۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی کی طرح اور بھی دیا گیا ہے۔ ومثلہ معہ، اور قرآن کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے۔ اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور اسی کے مثل ایک چیز اور دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا فہم ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے، وزڈم، قرآن کا حکیمانہ فہم، کیونکہ قرآن حکمت کی کتاب ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی جو حکمتوں سے پر ہے، حکمت بھرا قرآن۔ تو قرآن حکمت والی کتاب ہے، اس کی حکمت، اس کی وزڈم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی قرآن کے ساتھ۔ تو یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث میں الفاظ مسند احمد کے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ ایک اور چیز عطا کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے اور آپ اس کو سمجھاتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا تو وہ آپ کے پاس آتے تھے۔ ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن ہم آپ کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن آپ نے جو علم چھوڑا ہے، آپ نے جو تفہیم چھوڑی ہے، اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ صحابہ کیسے کرتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، قلنا یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟
ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر زیادتی نہ کی ہو، یعنی کچھ نہ کچھ گناہ نہ کیا ہو۔ قال الیس کما تقولون، آپ نے فرمایا بات ویسی نہیں جیسی تم کہہ رہے ہو، جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم بشرک، قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، مراد شرک کی ملاوٹ نہیں کی، بظلم بشرک، کہ انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مکس نہیں کیا۔ اولو تسمع الی قول لقمان لابنہ، آپ نے فرمایا کیا تم نے لقمان کی بات نہیں سنی جو قرآن میں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی؟ کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ ایک آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، کسی کو بھی نہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی شکایت کی، اپنے اس فہم کی شکایت کی، نہیں سمجھ رہا ہم کو۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول اس آیت میں تو بتایا گیا ہے کہ جو بھی ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، تو ہم سے تو ہر ایک سے اپنے اوپر زیادتی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ گناہ تو ہوا ہے، اور انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، تو اب نہ ہمارے لیے امن ہے اور نہ ہم ہدایت یافتہ، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ غلط سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کریں۔ بتائیے کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ لیس کما تظنون، ایک روایت میں جیسے تم گمان کر رہے ہو، جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ تو معلوم ہے قرآن پڑھ کے بھی انسان عربی جاننے والا بھی ہو سکتا ہے، دور نبوی میں رہنے والا وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ قرآن کے الفاظ معلوم پڑ گئے اور ہم قرآن پورا سمجھ رہے، اب عالموں کی ضرورت نہیں رہی ہم کو۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے، یہ قرآن فہمی کے باب میں غلط فہمی ہے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا؟ آپ نے کہا جیسے تم سمجھ رہے ویسا نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر بظلم، یہاں ظلم سے مراد ہر قسم کا ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد ایک خاص ظلم ہے، ظلم سے مراد ایک خاص ظلم ہے، وہ ظلم شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ جیسے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ تو صحابہ سارے ظلم سمجھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سارے ظلم مراد نہیں، آیت میں ایک خاص ظلم مراد ہے، اللہ والا ظلم، اللہ کے باب میں ظلم، اللہ کے حق میں ظلم، اللہ کا حق اس کو نہیں دینا، توحید کا اہتمام نہ کرنا، شرک کرنا۔ تو ہو سکتا ہے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر آدمی سارا انکلوسیو اس کو بنا دے، جبکہ وہ اسپیسیفک ہو، اس کو یاد رکھیے، اس کو عام کر دے جبکہ وہ خاص ہو، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کسی خاص کے بارے میں ہو لیکن اس کو جنرلائز کر دے اور اس کو عام بنا دے، کتنی گڑبڑ ہو جائے گی سوچئے۔ یہ کون بتائے گا کہ اس آیت میں جو بات مراد ہے وہ عام ہے یا خاص ہے، جنرل ہے، انکلوسیو ہے یا اسپیسیفک ہے اور ایک چیز کو لمٹ کرتی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اگر صحیح فہم قرآن کا نہ ہو انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات علماء نے بتائی ہے، اور ایک روایت دیکھ کے اپنی بات ہم ختم کریں گے۔ تیسری روایت ایسی ہے، دو مثالیں ہم نے دیکھی، ایک حضرت عائشہ کی اور ایک عام صحابہ کی، اور پھر ایک روایت ہم دیکھتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اخبرتنی ام مبشرن، مجھے ام مبشر نے بتایا. یہ صحابیاں ہیں. ام مبشر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. اخبرتنی ام مبشر انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند حفصہ، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ بات کہتے سنا. حضرت حفصہ کون؟ حضرت عمر کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتی ہیں کہ ام مبشر کہتی ہیں میں نے سنا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ہاں تھے اور آپ کہہ رہے تھے لا يدخل النار ان شاء اللہ من صاحب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها. لا يدخل النار، جہنم میں نہیں جائے گا وہ شخص انشاءاللہ. علماء کہتے ہیں یہاں انشاءاللہ یقینی بات کے لیے، شک کے لیے نہیں ہے جائے گا کہ نہیں جائے گا انشاءاللہ نہیں، بلکہ یقیناً جائے گا. تو انشاءاللہ کبھی کبھی پکی بات پر بھی آتا ہے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. اللہ نے انشاءاللہ کہا ہے، تو کیا کچی بات ہے؟ یقینی بات نہیں ہے، یقینی بات ہے. تو کبھی انشاءاللہ تعلیق کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تحقیق کے لیے ہوتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو اس کے لیے ہوتا ہے، پکا نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا اور انشاءاللہ کہا جاتا ہے. تو دونوں طرح سے عربی میں انشاءاللہ بولا جاتا ہے. تو کہا کہ لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها. بیت رضوان میں جتنے لوگ شریک رہے حدیبیہ کے وقت میں، پیڑ کے نیچے جنہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم بھاگیں گے نہیں، ہم ساتھ دیں گے چاہے مشرکین حملہ کر دیں، جتنے لوگ اس بیعت میں، اس پرومس میں، عہد میں شریک تھے، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ، پکی بات ہے. قالت بلا یا رسول اللہ. حضرت حفصہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایسا تو ہے نا کہ جائیں گے. بلا یا رسول اللہ. فانتہرہا، آپ نے ان کو ڈانٹ دیا. فقالت حفصہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اس آیت کا کیا کریں گے جس میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم تک آئے گا. وارد واردا پہنچنا. تو گویا کہ حضرت حفصہ نے سمجھا کہ تم میں سے ہر ایک جہنم میں داخل ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم میں جائے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال اللہ عز وجل. آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر ہم ان لوگوں کو جو پرہیزگار بنے رہے، تقوی شعار بنے رہے، بچتے رہے شرک سے، گناہوں سے، ہم ان کو بچا لیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان کو نجات دے دیں گے، بچا لیں گے جو تقوی والے بنے رہیں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم اس میں چھوڑ دیں گے. جِثِيًّا، گھٹنوں کے بل، ذلت کے ساتھ گھٹنے ٹکائے وہ اس میں پڑے رہیں گے. ظالموں کو ہم جہنم ہی میں چھوڑ دیں گے. لیکن ہم نجات دیں گے کن کو؟ ان لوگوں کو جو تقوی والے تھے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا کہ تم پہلا حصہ لے رہی ہو، اگلے حصے میں ہی اس کا ایکسپلینیشن موجود ہے کہ سارے جہنم میں نہیں رہیں گے. اللہ جہنم میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دے گا، ظالموں کو، مشرکین کو. ان الشرک لظلم عظیم. لیکن بچا لے گا ان کو جو تقوی والے ہیں، جو شرک سے بچنے والے ہیں. اور اگر گناہ گار کچھ تھوڑی دیر کے لیے رہے بھی تو ان کو بھی نکال لے گا کیونکہ وہ شرک سے بچے. اگر گناہوں سے نہیں بچے، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائیں، کچھ دنوں کے لیے جائیں، لیکن پھر ان کو نجات دی جائے گی. تو اللہ نے نجات کا بھی تو ذکر کیا ہے. تو
تو یہاں پر نجات ملے گی تقوی والوں کو. تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم پر پہنچنے والا ہے. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب پر بات طے شدہ ہے، ہو کر رہنے والی ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم تقوی والوں کو بچا لیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو جہنم ہی میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل پڑے رہے ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 71-72. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت یعنی اس کا معاملہ بتایا. اصل میں بات یہ ہے کہ جہنم پر پہنچیں گے سے مراد جہنم پر سے گزریں گے. تو اس اعتبار سے کہ نیچے جہنم ہے اور اس پر سے گزرنا ہے، تو اس اعتبار سے جہنم تک جائیں گے لیکن پار بھی ہو جائیں گے. جہنم میں جائیں گے لیکن پار بھی ہو جائیں گے، لیکن اندر عذاب میں نہیں جائیں گے. قرآن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوضع الصراط بین ظہرانی جہنم، جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا قیامت کے دن. علیہ حسک کحسک السعدان، اور اس پل پر کانٹے ہیں جیسے سعدان کے کانٹے ہوتے ہیں. دیکھیے سعدان کا یہ ایسا ہوتا ہے کانٹے اس کے. ایک پودا ہوتا ہے صحرا میں جو جانور کھاتے ہیں، اونٹ وغیرہ کھاتے ہیں وہ، اور اس پر کانٹے ہوتے ہیں. تو یہ سعدان کا پھل یا اس کا کانٹا اس طرح سے وہ کانٹے ہوتے ہیں. اور کہا علیہ حسک کحسک السعدان، اس پر کانٹے ہیں جیسے سعدان کے کانٹے ہوتے ہیں. ثم یستجیز الناس فناج مسلم ومخدوش به، پھر لوگ اس پر سے گزریں گے، سب کو اس پر سے گزرنا پڑے گا. تو یہ جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ ہر ایک کو جہنم پر آنا ہے، یعنی جہنم پر سے گزرنا سب کو ہے. تو آپ سمجھا رہے ہیں کہ بات کیا ہے؟ فناج مسلم، کچھ لوگ صحیح سلامت نجات پائیں گے، وہ مخدوش به، لیکن کچھ لوگ کٹ کٹا کے اس میں گریں گے. ثم ناج ومحتبس به ومنکوس فیہا، پھر کون لوگ ہوں گے؟ کچھ لوگ نجات پا کے نکل جائیں گے، پل صراط پر سے گزر جائیں گے اور نجات ان کو نصیب ہوگی. ومحتبس به، اور کچھ لوگ پکڑے جائیں گے، وہیں پکڑے جائیں گے. ومنکوس فیہا، اور کچھ لوگ منہ کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کچھ لوگ جہنم سے نجات پائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں پکڑے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں اسی میں پڑے رہیں گے. تو یہ جو حدیث ہے اس کو امام احمد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور بخاری مسلم میں بھی مختلف الفاظ میں روایت آئی ہے. یہ حدیث موجود ہے، یہ الفاظ تو نہیں ہے لیکن الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ بات آئی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بات آیت میں آئی ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ جہنم میں جائیں گے، ہاں جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا پڑے گا. پھر کچھ لوگ ہیں جو تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے، کچھ لوگ تیز رفتاری سے نہیں جا پائیں گے لیکن دھیمے دھیمے جائیں گے الگ الگ رفتار سے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو پھسل کر کٹ کٹا کے زخمی ہو کر جہنم میں گریں گے. کچھ اس میں ہمیشہ باقی رہیں گے جو کفر شرک کرنے والے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ہیں جو بعد میں سزا پا کر جہنم سے نکالے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو آیت آدمی پڑھے لیکن سمجھ میں نہ آئے. حضرت حفصہ کو سمجھ میں نہیں آئے آیت، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالمقابل اس آیت کو بیان کیا سمجھنے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً ان کو ڈانٹا بھی کہ انہوں نے سوال پوچھنے کی بجائے ڈائریکٹ آیت بیان کر دی، گویا کہ یہ معارض رکھنے کا طریقہ ہے، اور آپ نے اس پر ڈانٹا ان کو. یعنی نبی کی بات کے مقابلے میں قرآن کی بات رکھنا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. استفسار کے لیے پوچھا جا سکتا ہے لیکن اس طرح سے بالمقابل رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. تو آپ نے ان کو تنبیہ کی، چونکہ صحابہ سیکھنے والے لوگ تھے اور آپ کے سکھاتے ہی سیکھ جاتے تھے. تو آج بھی ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کے مقابلے میں
حدیث کے مقابلے میں ہم قرآن کی آیتوں کو ٹکرا کر حدیث کا انکار کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس پورے قضیے میں یہ بات سامنے آئی، دو باتیں، کہ ایک حساب قیامت کے دن سب کا ہوگا، کچھ لوگوں کا آسان حساب ہوگا اور کچھ لوگوں کا برا حساب ہوگا۔ جن کا آسان حساب ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، جن کا برا حساب ہوگا وہ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، جس کا حساب ادھیڑا گیا۔ لہٰذا اپنے حساب کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں، اعراض میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے فکر اور منہ موڑے ہوئے ہیں اپنی قیامت کے دن کے حساب سے، پیٹھ دکھا رہے ہیں قیامت کے دن کو، چہرہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اس کا چہرہ اس کی طرف ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنے سامنے رکھے، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھے اور اس کی تیاری کرے۔ پھر اس حدیث میں یہ بات بھی سیکھنے ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فیصل ہوتی ہے قرآن کے معانی کے سمجھنے میں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو قرآن کی بات جب نہیں سمجھ میں آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ لہٰذا ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھتے تھے، اور اگر آپ کی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ عربی جاننے کے باوجود بھی ہم قرآن کی آیتوں کے سمجھنے میں بڑی غلطی کریں، ایسی آیتوں کے بارے میں بھی جو عقیدے سے متعلق ہوں، اور پھر غلط عقیدہ قائم کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ بڑی بدبختی اور ناکامی ہو سکتی ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنے میں احادیث کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم کرنے کی اور ان کا مطالعہ کرنے کی، اور تفسیر کے باب میں قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے یعنی سنت سے، اور قرآن کی تفسیر سلف کے اقوال سے، اس بنیاد پر ہم کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ آدمی 4 الفاظ سیکھ لیا اور بس ڈکشنری میں دیکھ کے قرآن کو سمجھنے لگ گیا، نہیں۔ اگرچہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی کچھ ہے، صرف عربی نہیں۔ جیسے ہم کہیں گے کہ انسان وضو میں چہرہ دھونا ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے کہ خالی چہرہ دھو کے نماز کے لیے آ گیا، نہیں۔ چہرہ دھونا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں دھونا ہے اور سر کا مسا بھی ہے، اور اس کے توابع بھی ہیں، کلی سے لے کر ساری چیزیں، خلال وغیرہ سب کچھ۔ تو چہرہ دھونا ضروری لیکن کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے سمجھنے کے لیے عربی ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ عربی زبان کے ساتھ ساتھ سنت اور صحابہ کے اقوال اور سلف کے اقوال اور ان کا فہم بھی ضروری ہے۔ تو اس اصول کو یاد رکھیں کہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ ہمارا اگلا درس جو 24 تاریخ ہے، 24 تاریخ کو یہاں پر کیمپس میں پروگرام کچھ مینجمنٹ کا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا پروگرام نہ کریں۔ تو آئندہ جو 24 تاریخ کا جو پروگرام ہے بدھ کے دن کا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر ہوا درمیان میں کچھ ایسا ہو گیا کہ ان کا پروگرام کینسل ہو جائے اور ہمارا پروگرام ہونا ہے تو اس کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن میسج آپ کو کیا جائے گا، اس لیے میسج چیک کیا کریں۔ بعض لوگ میسج دیکھتے ہیں میسج آیا ہے بس، نہیں، کبھی ہوتا ہے درس ہوگا اور کبھی ہوتا ہے درس نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری بہنیں بعض اوقات اتنی بزی ہوتی ہیں کہ وہ میسج چیک نہیں کرتی ہیں، بس اس کا دیدار کرتی ہیں۔ ایسا مت کیجیے، میسج پڑھیے، اس میں آپ اسیوم نہ کریں، اس کو سمجھ کے نہ چلیں کہ بس اس میں یہی ہوگا نا کہ درس ہے، نہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے جلدی آئیے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے درس نہیں ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ جگہ چینج ہو گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو پورا میسج دیکھ لینا چاہیے۔ تو اتنا وقت تو کم سے کم نکالیں کہ میسج آپ پڑھیں۔ وہاں وقت بچائیں گے اگر، تو ہو سکتا ہے درس کینسل ہوا ہو اور آپ ادھورا میسج پڑھ کے یہاں آ جائیں اور آپ کا زیادہ وقت ضائع ہو۔ تو میسج پڑھا کریں،
تو اگر ایسا ہوگا تو آپ کو میسج کیا جائے گا، لیکن ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگلا درس ہمارا نہیں ہوگا۔ دوسرا جو اعلان ہے وہ یہ کہ آنے والے جمعہ کو یہ کیمپس میں ہمارا پروگرام ہوگا جو ہر مہینے ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس عنوان کے تحت ہمارا اگلا پروگرام ہوگا، جو مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کے بعد تک 9 بجے تک یہ پروگرام انشاءاللہ چلے گا۔ اس میں مردوں کے لیے بھی آنے کا یعنی اہتمام رہے، خواتین کے لیے بھی انتظام آنے کے لیے ہے، تو آپ تشریف لائیں، پروگرام اٹینڈ کریں۔ اوپر کا حصہ جیسا کہ سبھی خواتین جانتی ہیں خواتین کے لیے ہے، اور بزرگ خواتین جو اوپر نہیں جا سکتی انشاءاللہ ان کے لیے پیچھے بیٹھنے کا انتظام ہوگا پردے کے ساتھ میں۔ تو دوسری بہنوں کو بھی ہمارے بتائیں تاکہ وہ ان دینی پروگرامز میں آئیں، بدھ والے پروگرام میں یا اسی طرح سے جمعہ والے پروگرام میں وہ آئیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ آج اس دور میں ان مجالس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمارے دل نرم ہو، ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، ہماری زندگی صحیح ہو۔ تو آنے والے جمعہ کو 19 دسمبر کو کیمپس میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اور آنے والا جو ہمارا جمعرات ہے یا بدھ ہے 24 کو، تو اس دن انشاءاللہ پروگرام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 31 کو پھر سے ہوگا انشاءاللہ، لیکن 24 کو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔